اور اس کے ساتھ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کلمات، یہ باتیں آج میں اس لیے آپ سے دہرا رہا ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ جو سب سے افضل عمل ہو، تو حضور نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے کیا رہے؟ تر رہے، کہ تو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی کلمے کے ذریعے اپنے اللہ کو یاد کرتا رہے، اس کی حمد کرتا رہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا کام ہے، یہ سب سے افضل کام ہے کہ مسلمان کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، کوئی نہ کوئی کلمہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے اللہ کو یاد کرتا رہے، پڑھتا رہے، یعنی اپنا رابطہ اپنے اللہ سے قائم رکھے۔ جب ہم اس کا نام لیتے ہیں تو ہمارا رابطہ قائم ہوتا ہے اپنے رب سے، جب ہم اسے بھول جاتے ہیں، اس کا نام نہیں لیتے، تو رابطہ ٹوٹتا ہے ہمارا، یعنی ہم اس کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، فرماتی کہ نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی، ذکر کر رہی تھی، نماز پڑھ کے اپنی جگہ پر کیا کر رہی تھی؟ تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد میں مشغول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے، آپ نے حضرت جویریہ کو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھ کے ذکر میں مشغول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے کسی اور کام کے لیے۔ دن چڑھنے کے بعد یعنی سورج نکلنے کے بعد حضور پھر تشریف لائے، تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس حالت میں پہلے حضور نے دیکھا تھا، اسی حالت میں ابھی بھی حضرت جویریہ بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے ذکر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی بھی وہی کام کر رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے فرمایا، توجہ کریں، فرمایا اے جویریہ، جب میں یہاں سے گیا تو اس حالت میں تھی، تو کیا میرے دوبارہ آنے تک تو اسی حالت میں ہے، یعنی اللہ کے ذکر میں ہی ہے؟ کہنے لگی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی حالت پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ تیرے یہاں سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمات کو 3 مرتبہ پڑھا ہے، میں نے 4 کلمات کو کتنی مرتبہ پڑھا ہے؟ 3 مرتبہ پڑھا ہے۔ فرمایا اگر تیرے اس سارے وقت کے ذکر کو اعمال کے وزن کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں ان 4 کلمات کو رکھا جائے جو میں نے 3 مرتبہ پڑھے، فرمایا کہ ان 4 کلمات والا پلڑا زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ ایک طرف تیرا یہ ٹائم ہے کہ جو تو نے کافی دیر سے لگایا ہے اللہ کے ذکر میں، بہت اچھا کام ہے، فرمایا دوسری طرف وہ 4 کلمات جو میں نے صرف 3 مرتبہ پڑھے ہیں، اگر وزن کیا جائے تیرے اعمال کا جو تو ابھی تک کر رہی ہے اور ان 4 کلمات کا، تو فرمایا ان 4 کلمات کا وزن بڑھ جائے گا۔ پھر فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ صرف 4 کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ۔ فرمایا میں نے 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے ہیں، ان 3 مرتبہ پڑھنے پر ان کلمات کو جو وزن ہے، ان کا جو وزن ہے، ابھی تک تیرے اعمال کا وہ وزن نہیں ہوا ہوگا جو ان 4 کلمات کا وزن ہے۔ سمجھایا کیا ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ تو اپنا نعوذ باللہ کوئی ایسا کہ فضول بیٹھی ہے، نہ وقت عبادت کر رہی ہے۔ سمجھایا یہ ہے کہ اس ذکر میں ان 4 کلمات کو بھی شامل کرو۔
اپنے ذکر میں ان 4 کلمات کو بھی شامل کرو، ان 4 کلمات کو بھی پڑھو، ان کو بھی کہو، اس سے تمہارے ترازو میں وزن پیدا ہو جائے گا، ان کا وزن زیادہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ فرمایا 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، ان کلمات کا اللہ نے بڑا وزن رکھا ہوا ہے۔ پڑھو گے ان کلمات کو، پڑھو گے انشاءاللہ، یاد کرو، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا وقت اللہ کے ذکر میں گزرے۔